اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم مفید مطالعہ کیسے کیا جائے کہ عنوان سے چند باتیں زیر بحث لائیں گے۔ امید ہے کہ ان باتوں پر عمل کر کے ہم مفید مطالعہ کر سکتے ہیں۔ مطالعہ کے لیے سازگار ماحول کا ہونا بہت مفید ہے، لہٰذا کتاب ہاتھ میں لے کر بالکل یکسو ہو کر کسی ایسی جگہ پر بیٹھا جائیں جہاں شور شرابہ نہ ہو، نہ بہت سردی ہو اور نہ بہت گرمی۔ مطالعہ کرتے وقت آپ ذہنی تناؤ اور حد سے زیادہ مسرت کے شکار نہ ہوں۔ کتاب کے ساتھ آپ کے دائنی جانب ایک عدد کاپی اور ایک قلم بھی موجود ہو، جو اہم نکات ہو وہ کاپی میں نوٹ کرتے جائیں تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے۔ لیکن آئیڈیل کنڈیشنز یا سازگار ماحول ہمیشہ میسر ہوں یہ ضروری نہیں، بلکہ یوں کہا جائے تو بے جان نہیں ہوگا کہ ہماری زندگی میں اکثر غیر سازگار ماحول ہی میسر ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا کثیر قیمتی وقت سازگار ماحول پانے کی کوشش یا انتظار میں کھو دیں۔ لہٰذا جب یہ بات طے ہے کہ ہمیں اکثر سازگار ماحول میسر نہیں ہوگا، تو ہمیں اپنے آپ کو اسی ناسازگار ماحول میں مطالعے کا عادی بنانا ہے، اسی میں انہماک پیدا کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ بہترین کارکردگی ہمیشہ وہی ہوتی ہے جو ناسازگار ماحول میں سر انجام دی جائے۔ لہٰذا اگر ہم اپنے پورے دن کے معاملات کو کنٹرول کر لیں تو ایک دن میں ہمیں کم و بیش 6 گھنٹے مطالعے کے لیے بآسانی آ سکتے ہیں۔ مثلا نماز فجر کے بعد کالج یا اسکول کا وقت شروع ہونے تک 1.5 گھنٹہ، دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اور آرام سے پہلے 1 گھنٹہ، نماز مغرب کے بعد سے نماز عشاء تک 1.5 گھنٹہ اور بعد عشاء 2 گھنٹے۔ مسلسل 6 گھنٹے مطالعہ مفید نہیں، کہ ہمارا جسم ایک مشین کی طرح ہے، جس طرح مشین سے اس کی طاقت سے زیادہ کام لیا جائے تو وہ خراب ہو سکتی ہے، تو یوں ہی مسلسل 6 گھنٹے مطالعے سے ہماری جسم میں بھی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا ایک وقت میں 2 گھنٹے سے زائد مطالعہ نہ کیا جائے، اور 2 گھنٹے کے بعد دماغ کی رفتار بھی سست پڑنا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے مطالعہ کا کما قوو فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ان 6 گھنٹوں میں ہم نے ہر صورت مطالعہ کرنا ہے، کچھ اپنے نفس پر جبر کر کے اور کچھ ترغیب دلا کر۔ اگر مکمل جبر کیا جائے تو چند دن سے زیادہ کامیابی مقدر نہیں ہوگی، کیونکہ جبر کی حکومت زیادہ دیر قائم نہیں رہتی۔ اس کی جبر کے ساتھ ساتھ ترغیب بھی دلانی ہے۔ ترغیب میں ضروری ہے کہ ہم اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھیں اور اس تڑپ کو اپنے دل میں پیدا کریں۔ تجربہ اس پر شاہد ہے کہ اپنے سے آگے لوگوں کو دیکھ کر آگے نکلنے کی تڑپ سب پر پائق ہوتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مطالعہ کرنا کمال نہیں بلکہ اسے یاد رکھنا کمال ہے تو یہ بات بے جا نہیں، لیکن مکمل طور پر درست بھی نہیں، کہ فی زمانہ کتب بینی بھی ایک کمال ہے۔ مزید یہ کہ ہماری یادداشت کا انحصار متعدد چیزوں پر ہے، جن میں ایک چیز بذات خود مطالعہ ہے۔ مطالعے کی عادت یادداشت کو تیز کرتی ہے۔ اس کا مشاہدہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ جب ابتداءً مطالعہ شروع کیا تھا تو سر میں درد بھی ہوتا تھا اور کچھ یاد بھی نہیں رہتا تھا، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہماری یادداشت بہتر ہونے لگی اور ہمیں ہمارے مطالعے کی بہت سی چیزیں صرف نفس مطالعہ سے ہی یاد ہونے لگی۔ مزید یہ کہ مطالعے میں جس قدر توجہ اور انہماک زیادہ ہوگا، مطالعہ میں اسی قدر یاد رہے گا۔ بہرحال مطالعہ کو یاد رکھنے کے لیے چند ایک باتیں اپنائی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، اپنی کتاب کو ذہنی طور پر مختلف حصوں میں خواہ باب کے اعتبار سے ہو خواہ اوراق کے حساب سے ہو تقسیم کر دیں۔ مثلا آپ نے جس کتاب کا انتخاب کیا ہے اس میں 200 صفحات ہیں، تو اس کو 20 حصوں میں تقسیم کر دیجئے اور باری باری 10-10 ورق پڑھتے جائیں۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کے پڑھے ہوئے 10 صفحات اس قدر آپ کے ذہن میں نقش ہو جائیں کہ آپ ان صفحات کو تلخیص، تقریر یا تحریر کے ذریعے کسی کی بھی سامنے رکھنے پر قادر ہوں،
ہاں یہی 10 صفحات آپ کو بار بار پڑھنے پڑے۔ نمبر 2، جو چیز یاد کرنی ہو اسے بار بار دہرائیں اور 24 گھنٹے کے اندر اندر دوبارہ دہرا لیں۔ ماہرین کے مطابق ہمارا دماغ 24 گھنٹے بعد چیزوں کو بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر ایک بار ان کا تکرار کر لیا جائے تو اسے ہفتوں یاد رکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 3، دوسروں کو پڑھانے، پڑھا ہوا سنانے یا لکھنے سے بھی کوئی بات یا تحریر زیادہ عرصہ ہمارے ذہن میں محفوظ رہتی ہے۔ نمبر 4، کسی بھی مضمون تحریر کو پڑھتے وقت اس میں اپنی ذات کو شامل کر لے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق جس کام میں ہماری اپنی ذات شامل ہوتی ہے وہ ہمیں زیادہ دیر تک یاد رہتی ہے۔ نمبر 5، حاصل مطالعہ۔ مطالعہ کرنے کے بعد خود سے سوال کرے کہ آپ نے کیا سیکھا، کیا حاصل کیا، یا یہ کہ اگر مجھے متعلقہ تحریر کے متعلق کسی کو بتانا ہو تو کیا بتاؤں گا۔ خلاصہ، حاصل مطالعہ کو نوٹ بک پر لکھنے کی عادت بنائیں، ورنہ کم از کم مطالعے کے بعد حاصل مطالعہ ہلکی آواز میں دہرا لیں۔ نمبر 6، مطالعہ کرتے وقت ایک نوٹ بک اپنے پاس رکھے جس پر لائنیں اور کالمز کے ذریعے ٹیبل بنا لے اور مطالعہ کے دوران نئے الفاظ، دلکش اور مؤثر جملے، مترادف و متضاد، پسندیدہ اشعار، محاورات، ضرب الامثال، تشبیہات، استعارات اور تحقیق طلب الفاظ لکھتے رہیں۔ کچھ عرصے بعد آپ کی نوٹ بک میں بہت سا نیا مواد آپ کے پاس ہوگا جو آپ کی تحریروں کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی